اچھا ایک سوال ہے لیکن میں آپ دونوں شخصیات سے ریکویسٹ کروں گا بالکل اختصار سے، کیونکہ وقت کم ہے۔ رانا صاحب آپ ہی بتا دیں، ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے لیڈرز ایگزائل میں گئے، لیڈرز کیسز بنے، اقتدار سے باہر رہے، بڑے مسائل رہے، اسٹیبلشمنٹ ناراض، سب کچھ اس طریقے سے ہر گزرتے دن کے ساتھ کوئی دبا نہیں یا ارریلیونٹ نہیں ہوا جو دنیاوی معاملات، مطلب جو گراؤنڈ ریالٹی ہے اس سے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ یہ کیوں ہوا ہے اور اس کی کیا وجہ بنی ہے؟ بالکل آپ ساری باتوں کو چھوڑ کے 9 مئی کو گن لیں اور ان کی تقریر گن لیں کہ جب وہ رہا ہوئے گڈ ٹو سی یو چیف جسٹس کے ہاتھوں، انہوں نے کہا مجھے دوبارہ پکڑو گے پھر یہی کروں گا، بس یہ اختصار یہی ہے، اور ابھی کور کمانڈر ہاؤس جلانے کا کیس شروع بھی نہیں ہوا ہے۔ ٹھیک، مدد صاحب آپ کے نزدیک سر، آپ نے بھی پاکستان کی سیاست کو دیکھا ہے، یہ آپ کے لیے بھی نیا ہے، چلیں شاید نیا نہ ہو، آپ اس کو کنیکٹ کر سکتے ہو، لیکن یہ اس کی وجہ کیا ہے کہ کوئی باؤنسنگ بیک نہیں ہو رہی؟ دیکھیں پہلی چیز یہ کہ عمران خان ارریلیونٹ نہیں ہوا۔ ٹھیک، آج بھی اگر آپ مسلم لیگ کے سینئر لیڈر سے پوچھیں کہ حکومت اپنی جگہ ہے کہ اب پارٹی پنجاب میں ریگین کیا ہے پارٹی نے، اگر کیا ہے تو لوکل باڈیز الیکشن کرا دیں، تو ووٹ کی حد تک عمران خان از ویری مچ ریلیونٹ۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ دوسری بات یہ کہ یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے کہ یہ عجیب سی کنڈیشنز ہیں کہ بہنیں ملیں لیکن باہر آ کے سیاسی گفتگو نہیں کریں۔ بھائی وہ سیاسی لیڈر ہے، اس ملک کی ایک بڑی جماعت کا لیڈر ہے، اس سے ملاقات کر کے کوئی باہر آئے گا تو وہ کیوں نہیں بات کرے؟ کون سا لیڈر ہے جو باہر، جس کو اجازت نہیں تھی کہ باہر آ کے سیاسی گفتگو نہیں کریں؟ تیسری بات، حکومت کو بڑا فائدہ ہوتا کہ اگر وہ عمران خان کے ذاتی معالج کو پہلے ہی دن ڈاکٹر فیصل کو بلا کے دکھا دیا جاتا تو وہ چیز ہی ختم ہوتی۔ تو گورنمنٹ جس طرح پی ٹی آئی کی بہت سی پالیسیاں حکومت کو فائدہ پہنچا رہی ہیں، حکومت کی بہت سی پالیسیاں عمران خان کو اور تحریک انصاف کو بائی ڈیفالٹ فائدہ پہنچا رہی ہیں۔ ٹھیک، بہت شکریہ جناب مظہر عباس صاحب اور جناب عامر اللہ ہمارے ساتھ موجود، میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت جناب اعزاز چودھری صاحب جو کہ سابق سیکرٹری خارجہ ہیں۔ چودھری صاحب بہت شکریہ سر، آپ کا obviously being a career diplomat آپ کی ایک بڑا illustrious career رہا ہے، تو میں آج کل میرا ایک اور سوال جو ہر ایک سے پہلے ہوتا ہے، میں چاہوں گا آپ نے بڑے ہیڈز آف اسٹیٹ کو دیکھا ہوگا قریب سے obviously اپنے کیریئر کے اندر۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ از ون آف ہز اون کائنڈ۔ اب کچھ دیر 4 گھنٹے پہلے تک موصوف فرما رہے تھے کہ ہمارا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے، اسٹریٹ آف ہارمز سے 1% تیل آتا ہے، کوئی ہمارا نہیں ہے، ہم تو 2-3 ہفتوں میں سے وائنڈ اپ کر دیں گے اس جنگ کو۔ ابھی کہتے ہیں کہ مجھے امریکہ جو ایرانین جو لیڈرشپ ہے انہوں نے سیز فائر کی درخواست کی ہے، یہ ہم اسی صورت میں کریں گے جب جو آبنائے ہرمز ہے وہ مکمل طور پر کھل جائے گا۔ سو ڈز دس سرپرائز یو اور ہی از جینوئنلی انپریڈکٹیبل؟ جی دیکھیں، ایک میتھڈ ہو سکتا ہے کہ وہ اتنی کنفیوژن ڈالے کہ کسی کو پتہ نہ چل سکے ایران میں کہ وہ کیا کرنے والے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن میں اس طرح کا ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو گراؤنڈ سچویشن ہے وہ تو اب سب کو نظر آ رہی ہے نا۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو مرضی دعویٰ کر لیں، کبھی امن کی بات کرتے ہیں، کبھی جنگ کی بات کرتے ہیں، کبھی بات چیت کی بات کرتے ہیں، تو وہ پتہ نہیں چلنے دے رہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ پر میں یہ دیکھتا ہوں کہ کچھ زمینی حقائق ایسے ہیں کہ فیصلے تو سارے ان پہ ہوں گے نا۔ پہلا ان میں سے یہ ہے کہ آپ 5 ہفتے ہو گئے جنگ کر رہے ہیں اور ایران کی سرکار کو گرا نہیں سکے، یہ ایک حقیقت ہے جس کا ان کو ماننا پڑے گا۔ اور یہ بھی ہے کہ آپ کے جو اڈے تھے امریکہ کے خلیجی ریاستوں کے اندر، وہ ان کی حفاظت کرنے میں ناکام رہے ہیں، یہ بھی ایک ایسی حقیقت ہے جو اب ہمیں نظر آ رہی ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ وہ اسرائیل کے اوپر بھی جو آئرن ڈوم تھا وہ کامیاب نہیں ہوا، اور ایران کے میزائل ان کو چیر کر گر رہے ہیں اسرائیل کے اوپر، تو یہ بھی ایک حقیقت ہمیں نظر آ رہی ہے۔ چوتھا یہ ہے کہ جب اسٹریٹ آف ہرمز پہ ایران نے اپنی پوزیشن اسرٹ کی تو امریکہ نے سب کو کہا کہ آئیے مدد کو آئیں، یورپی آئیں، ان کے الائز آئیں، حتیٰ کہ چین تک کو کہا، کوئی نہیں آیا۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اب ان کی قدر و منزلت ان کے لفظوں میں وہ نہیں رہی۔ اور 5واں یہ ہے کہ وہ کہہ تو رہے ہیں کہ جی ہمارے
आर्मी कुछ जवान चल पड़े हैं, 5,000 या 10,000 हैं, 2 जहाज़ों में आएंगे, 2 जजीरे पकड़ेंगे, ब्रिज हेड बनाएंगे, हमला करेंगे। तो भाई वो जो 40,000 वहाँ पे बैठे हुए थे खलीज में, वो तो छुप के मुख्तलिफ होटलों में चले गए हैं या खुफिया जगहों पर चले गए हैं। तो उनमें अगर ये 5-10,000 ऐड भी हो गए तो क्या कर लेंगे आप? तो गोया ज़मीनी हक़ाइक़ तो मुझे ये नज़र आ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो शायद अब इस जंग को जीत नहीं सक रहे हैं, और वो एक ब्रावडो है जो उनका है। एक पेंटागन की तरफ से अलबत्ता ज़रूर कोशिश होगी शायद कि चले अब एक हमला करके और देख लेते हैं। मुझे उसकी कामयाबी के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जंग जो है ये अमेरिका जीत नहीं सका। अच्छा, ये मेरे में उनकी जो अनाउंसमेंट है वो तो शायद यही है जो कि इस वक्त हमारे सामने है, जिसमें उन्होंने ये कहा है जी कि ईरान्स न्यू regime president, much less radicalized and far more intelligent than his predecessors, has asked the United States of America for a ceasefire. We will consider when Hormuz Strait is open, free and clear. Until then, we are blasting Iran into oblivion, or as they say, back to stone ages. So, अब उसको कंडीशनलाइज कर दिया गया है कि स्टेट ऑफ हॉर्मस खोलो। और ज़रा इस पर अब रिफ्लेक्ट कीजिएगा चौधरी साहब कि ये जो एक गारंटी है जो कि नेचुरली ईरान चाह रहा है फ्रॉम चाइना अगेंस्ट अमेरिका, विद चाइनीज़ इंक्लूजन इन ऑल दिस, इन दिस मिक्स, आई वुड से, आपको लगता है कि इस बात की कोई वाटर टाइट गारंटी चाइना भी ले सकता है अमेरिका से कि ये रेपुटेशन नहीं होगी इस तरह के अटैक्स की दोबारा? नहीं ले सकता जी, नहीं ले सकता। वाहिद गारंटी ईरान के अपने हाथ में है, वो है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल। जिस दिन तक वो कंट्रोल उसके पास है, ये कोई भी उसको आके अब उसका बाल बीका नहीं कर सकता है। मेरे ख्याल में ईरान ने अभी तक यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन लॉ ऑफ द सीज उनक्लास के तहत सबको इजाज़त दी हुई थी कि आप गुजर जाएं उसमें से। हालांकि दो चैनल्स जो हैं उसमें से गुजरती हैं, दोनों की दोनों ईरान के टेरिटोरियल वाटर्स में से जाती हैं। वो ओमान के टेरिटोरियल वाटर्स में से नहीं जाती क्योंकि वो शैलो है, इसमें से जाती है। उसके बावजूद उन्होंने कभी रोका नहीं था। अब उनके पास ये एक ऐसा पत्ता आ गया है कि यही उनके लिए सबसे बड़ी गारंटी होगा कि अगर आप मेरे साथ तावन नहीं करेंगे, आप इलाके वाले जो ममालिक हैं वो अमेरिका को के अड्डे बनवाएंगे, तो फिर आप यहाँ से गुजर भी नहीं सकते हैं। और जितनी तबाही इन्होंने करनी थी, देखे ना, अब कहते हैं ना कि किसी बच्चे को भी थप्पड़ मारने की जो होती है ना थ्रेट, वो ज्यादा कारआमद होती है। जिस दिन मार दिया उस दिन तो खत्म हो गई वो चीज। यही चीज कौमों में भी है। आपने थ्रेट ऑफ यूज ऑफ फोर्स जो थी वो ज्यादा कारगर थी। ईरान तो राजी हो गया था जीरो एनरिचमेंट पे, जीरो स्टॉक पाइलिंग पे, इंटरनेशनल वेरिफिकेशन पे।